جو انفرادی رات ہے، اس تعلق میں احادیث کا مطالعہ کریں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ خصوصیت سے اس رات کی تلاش آخری 10 راتوں میں کیا کرتے تھے اور بہت ہی غیر معمولی انہماک سے نیکیاں بڑھا دیا کرتے تھے۔ جب پہلی دفعہ میں نے اس حدیث کو پڑھا تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو لمحہ لمحہ خدا کے لیے وقت تھا، نیکیاں بڑھانے کی گنجائش کہاں تھی، کیونکہ وہ حد استطاعت تک پہنچی ہوئی تھیں۔ مگر پھر مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ ہر لمحے کے اندر بھی اپنی ایک شان ہوا کرتی ہے اور روح پگھل کر ہر لمحے کو ایک نئی شان بھی عطا کر سکتی ہے۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان معنوں میں تو نیکیاں نہیں بڑھا سکتے تھے کہ بعض لمحے جو نیکیوں سے عاری تھے، خالی تھے، ان میں بھی نیکیاں بھر دیں، کیونکہ آپ کا تو لمحہ لمحہ مجسم نیکی تھا۔ مگر خدا تعالیٰ کی عبادت میں، اس کی حضور گری آزاری میں ایک ایک لمحے کو ایک نیا نور عطا کرنے کے لیے آپ جو محنت فرمایا کرتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے اور راتوں کو خود بھی جاگتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، کہتے اٹھو اٹھو، یہ سونے کے دن نہیں ہیں، جاگو تاکہ تمہاری سیر زندگی دن میں تبدیل ہو جائے۔ یہ بخاری کتاب الصیام سے حدیث لی گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو اس میں کیا دعا مانگوں؟ اس پر حضور نے فرمایا تم یوں دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے میرے اللہ تو بہت بخشش کرنے والا ہے، تحب العفو، تو بخشش سے محبت کرتا ہے، فاعف عنی، بس مجھ سے بھی بخشش کا سلوک فرما۔ اب یہ دیکھنے کی بات ہے، بڑی اہم بات ہے کہ کوئی مثبت چیز نہیں مانگنے کی نصیحت نہیں فرمائی گئی۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک منفی دائرے کی دعا ہے کہ جو پہلے گناہ تھے وہ مٹ جائیں اور پہلے گناہوں سے خدا تعالیٰ ہمیں بخشش عطا فرمائے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اس کے بعد اور کیا مانگو۔ امر واقعہ یہ ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، لیلۃ القدر کا مضمون اس بات سے تعلق رکھتا ہے کہ اگر بخشش ہوئی تو صبح ہو گئی، اور جو صبح ہے وہ پھر ایک مثبت دائمی رہنے والی حالت کا نام ہے جو پھر کبھی رات میں تبدیل نہیں ہوگی، یعنی انسان کی باقی تمام زندگی اس صبح کی حالت میں کٹے گی۔ تو استغفار کا مضمون سکھایا ہے، فرمایا ہے اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ لیلۃ القدر ہے تو پھر بخشش کی دعا کرنا یہی تمہارے لیے بہت کافی ہے۔ اگر خدا تعالیٰ تمہارے پچھلی زندگی کے سارے گناہ باطل کر دے اور ان پر بخشش کی اور رحمت کی چادر ڈال دے تو پھر تم امن میں آ گئی ہو، تمہیں اس کے سوا اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ بس سب سے پہلے تو اس دعا پر زور دینا چاہیے کہ اے خدا تو عفو ہے، بہت ہی بخشش کرنے والا ہے، بخشش سے محبت کرتا ہے، ہم سے بھی یہ سلوک فرما۔ اور بخشش کی طلب کے لیے جو پہلے فیصلہ ہونا ضروری ہے اس کا اسی مضمون سے تعلق ہے جو میں بیان کر چکا ہوں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یہ ناممکن ہے کہ آپ بخشش کے لیے دعا مانگیں اور گناہوں پر اصرار کا عزم ساتھ ساتھ جاری رہے۔ یہ ناممکن ہے کہ دل کی گہرائی سے آپ یہ چاہیں کہ اے خدا میرے گناہ بخش دے، اور فیصلہ کریں کہ تو بخش دے، میں نے پھر بھی کرنے ہیں، اور نہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ جو ایک منفی پہلو ہے وہ دل میں انسان
دل میں موجود رہتا ہے، خواہ انسان باشعور طور پر اسے سمجھے نہ سمجھے۔ اور اکثر لوگ بخشش کی دعا اس فیصلے کے بغیر مانگتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کیا کیا برائیاں ان کے اندر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ سارا سال انہوں نے کیا کیا گناہ کیے، کہ کس کس قسم کی غلطیوں میں مبتلا ہوئے، سب کچھ سمجھنے کے باوجود وہ خالی بخشش مانگتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو باز نہیں آنا، ہم تو نافرمانی پر قائم رہیں گے، اس لیے تیرا کام ہے، تو بخشتا چلا جا۔ یہ جذباتی باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی بخشش اگر ہوئی ہے تو رمضان کے بعد کی زندگی بتائے گی کہ بخشش ہوئی تھی کہ نہیں۔ اگر خدا نے بخشا ہے تو ان کی زندگی میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو جانا چاہیے، اور رمضان کے بعد کی حالت رمضان کی ایک رات پر گواہی دینے والی بنے گی۔ اگر باقی سب زندگی خواہ 80 برس کی بھی ہو، یعنی باشعور آدمی جب دعا مانگتا ہے تو اس کے بعد 80 سال کے اندر، 80 سال کے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 80 سال کے اندر مر جائے گا، ہو سکتا ہے اس کو 80 سال اور نصیب ہوں، 80 سال بھی زندہ رہے، تب بھی وہ گناہ پرانی حالت واپس نہ آئے، تب وہ ایک رات باقی زندگی پر بھاری ہوگی، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک رات بھاری تو ہو مگر آنے والی زندگی میں کچھ بھی تبدیل نہ کر سکے؟ بس لیلۃ القدر کے مفہوم کو سمجھیں، یہ ایک بہت ہی گہری حقیقت ہے کہ لیلۃ القدر کی مقبولیت کے نتیجے میں آپ کی زندگی میں ایسا انقلاب برپا ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی اس کا لمحہ لمحہ اس کی برکتیں پا جائے، اور اس کا لمحہ لمحہ اس رات کے نور سے منور ہو جائے۔ یہ مقصد حقیقی بخشش کی طلب کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ اگر فرضی بخشش کی باتیں ہیں تو وقتی طور پر ہو سکتا ہے آپ اپنے بعض جرائم کی سزا سے بچ بھی جائیں۔ کوئی آدمی بددیانتی کرتا ہے اور ساری رات لیلۃ القدر میں روتا ہے کہ اللہ میں پکڑا نہ جاؤں، مقدمہ چل رہا ہے، میرے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ یہ بعید نہیں کہ ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسترکی دعا قبول فرما لیتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی قبول فرما لیتا ہے کہ اس نے پھر دوبارہ یہ حرکت کرنی ہے، مگر اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں پیدا کرتا۔ تبدیلی کا مضمون اور ہے، وہ لا یغیر والے مضمون سے والی آیت سے تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ مشرک کے متعلق بھی فرمایا کہ اگر وہ سیلاب میں اور طوفانوں میں گھر کر موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے اور پھر دعا کرے کہ اے خدا مجھے بچا لے، اللہ تعالیٰ پھر بھی بچا لیتا ہے، لیکن وہ لوٹتا ہے جب خشکی کی طرف تو خدا کی طرف نہیں لوٹتا، اپنے شرک کی طرف لوٹتا ہے۔ تو باوجود علم کے محض کسی وقتی سزا سے خدا کا بچا دینا یہ اس کی عظیم مغفرت کے نتیجے میں تو ہے، مگر اس کے نتیجے میں جس کے ساتھ یہ سلوک ہوا اس کی زندگی تبدیل نہیں ہوتی۔ زندگی تبدیل ہونے کے اور راز ہیں جن سے لیلۃ القدر والی آیات پردہ اٹھا رہی ہیں، اور جن سے لا یغیر والی آیت جو میں نے بیان کی وہ پردہ اٹھا رہی ہے۔ تم اپنے اندر ایک ایسی تبدیلی پیدا کرو جو واقعتاً تمہاری زندگی تبدیل کر دینے والی ہو، تو یاد رکھو تمہارے حق میں آسمان سے یہ تقدیر نازل ہوگی کہ تم نے دیانتداری سے فیصلہ کیا ہے، توفیق تمہیں نہیں مل رہی، خدا توفیق عطا فرمائے گا، واقعتاً تمہارے ارادوں کو عملی طور پر تمہاری زندگی میں رائج ہونے، ثابت ہونے، اطلاق پانے کی توفیق بخشے گا۔ اور لیلۃ القدر کی بخشش اس کے بعد ایک نیا آدمی پیدا کرتی ہے، ویسا آدمی پیدا کرتی ہے جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی بخشش ہو جائے وہ پھر وہ تو نہیں رہتا جو پہلے تھا، فرمایا وہ تو ایسا ہوتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنا ہے، ایک نوزائیدہ بچے کی طرح ہو جاتا ہے جو کوئی داغ لے کے نہیں آیا بلکہ ایک فطرت سلیمہ، پاک اور نیک فطرت اور نیک مزاج لے کر پیدا ہوا ہے۔ تو آپ یہ کہہ دیں کہ عفو ہو گیا، رات نصیب ہو گئی،
اور باقی زندگی اسی طرح پہلے کی طرح ہو تو یہ ایک جھوٹ ہے جس میں آپ زندگی بسر کر رہے ہوں گے. خوش فہمیاں ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بس یاد رکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت عائشہ سے فرمایا کہ یہ دعا کرنا، تو اس سے مراد عام معنی نہیں ہیں عفو کے، بلکہ وہ عفو مراد ہے جس کی تشریح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. عفو ہوگی تو نئی زندگی پاؤ گی، عفو خدا کی طرف سے نصیب ہوگی تو گویا تم نئی پیدا ہوئی ہو، تم پہ کوئی داغ باقی نہیں رہے گا، ایک خلق آخر بن کر تم دنیا میں ظاہر ہوگی. یہی مضمون ہے جو ہر طلب کرنے والے کے لیے ہے. جو راتیں باقی ہیں اگر لیلۃ القدر ان میں ہے تو پھر یہ اس توجہ سے اس دعا کو مانگیں اور اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے اس دعا کو مانگیں.